ان کی پیروی کریں گے نا، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی باتوں میں آ جائیں گے یا الجھ جائیں گے، تو وہ ان کو تو اپنی جنت سے باہر نکال دیں گے، یعنی ان کو ان کے سکون سے باہر نکال دیں گے۔ تفرز منست منہم بصوتک واجلت علیہم بخلیلک وراجلک وشارکہم فی الاموال والأولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرور۔ اس کا مطلب ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اپنی بصوتی کا یعنی جو آواز ہے اس سے، یعنی ابھی تو دیکھو ہم لوگ یہاں پہ آواز ہی سن سکتے ہیں نا ایک دوسرے کی، آپ میری آواز سن سکتے ہو، میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں، میں آپ کو صرف بتا سکتی ہوں، اور کوئی انسان کسی کو اگر بہکانا ہے، کسی نے یہاں پہ کسی کو کچھ بولنا ہے تو وہ بہکاتا رہے گا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کا یہ جو شیطان کا شر پھیلانے والی جو سوچیں ہیں، یا جتنے دماغ لوگوں کے اندر اس طرح کی برائیاں ہیں یا جو بھی ہیں، شر کا مطلب ہوتا ہے، شیطان کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والی، تو ہمارے اندر جو وسوسہ ڈالنے والی جتنی بھی سوچیں وہ ہمیں بہکاتی رہتی ہیں، ہمیں ہم سے وعدے کرتی رہتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ تو آواز کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ بتایا، ظاہری سی بات ہے دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا، اس میں سے آپ کے لیے جو اچھا ہوگا وہ آپ لے لو گے، جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ وہ چھوڑ دو گے۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اس کا مطلب سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے۔ ابھی یہ دیکھو نا، جسم ان کے جو جسم ہے یا ہمارے جو جسم ہے، ان کے اوپر شیطان کا بھی قبضہ ہوتا ہے۔ جس انسان کے اوپر شر وسوسے ڈالنے والی سوچوں کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر سوار اپنے جب تک وہ اپنی برائی کو پورا نہیں کر لیتے نا، جو اپنے عمل کو پورا نہیں کر لیتے، جا کے لوگوں کو تنگ نہیں کر دیتے، لوگوں کو ذلیل نہیں کر لیتے، اپنا سکون پانے کے لیے وہ جو کام انہوں نے کرنا ہے اس کو مکمل نہیں کر لیتے، تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنا سکون پانے کے لیے دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنا سکون پانے کے لیے لوگوں کو لڑائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، صرف وہ اپنے آپ کو سکون، کیونکہ ان کو سکون لڑائی جھگڑے فساد کر کے ملتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو سکون جو ملتا ہے وہ کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کے ساتھ اچھا، ویسے تو یہ لوگ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی اپنوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو غیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی دیکھو نا ان کی براڈ کے اوپر جو ان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی جیسی سوچ کے مالک نہیں ہوتے ان کے ساتھ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہر انسان نا یہی سوچتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے، نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ بھی آئے تھے، میرے اندر یہی خامی تھی نا کہ پہلے میں ہر کسی کے ساتھ بحث آرگیو کرنے لگ جاتی تھی۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ آرگیو کرنے کا، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنا لمبا باتوں کو لے کے جانے کا، الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا چیزوں کا۔ ابھی جس کو نہیں پتہ چلا تو وہ پھر اس کے ساتھ بحث کرے گا، یا اس کے سکون کو یہ برباد، اس طرح کے لوگ برباد کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے اپنا سکون برباد کرنا ہے تو وہ کروا لیں، جنہوں نے نہیں کرنا وہ نہ کروائیں، اپنی اپنی مرضی ہے سب کی، ہمارا تو کسی کے اوپر زور نہیں ہے کہ کوئی کرے ہماری بات مانے۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں پر کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے۔ مال اور اولاد کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ ان کا مال جو ہے وہ جیسے انہوں نے کیا کمایا، لڑائی جھگڑا فساد، یہی کمایا نا۔ تو اب یہ لڑائی جھگڑے فساد کے ساتھ علم، تھوڑا سا علم ہے اور زیادہ لڑائی جھگڑا فساد ہے، تو فساد کرنے کے لیے
تھوڑا سا علم کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنا کیونکہ انہوں نے فساد کرنا ہوتا ہے، لڑائی کرنی ہوتی ہے، جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اس لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسا شوشہ ڈال دیتے ہیں، یا جو ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اور یہ مال کیا ہے؟ ان کا مال تو لڑائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تو مال کیا ہے؟ تھوڑا سا علم بھی ہے، ادھر ادھر سے لے لیا، لیکن اس علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کو اس جہنم سے نکال نہ سکے، خود بھی جہنم میں اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے کے جائے۔ ہم تو جہنم میں گئے ہی گئے ہیں، آ جاؤ تمہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ڈبانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، کہ آ جاؤ میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو تم بھی آ جاؤ۔ تو مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے۔ اب یہ وعدے ان کے کیا ہیں کہ دیکھو کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، یہ سارا ان کو بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اوروں کا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک اللہ کے اوپر بلیو کرتی ہوں، میں اللہ کے اوپر بلیو کرتی ہوں۔ اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والی سوچیں جو آپ کے دماغ کے اندر آتی ہیں نا، لوگوں کے بارے میں وسوسے ڈال رہی ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں وسوسے ڈال رہی ہوتی ہے، وہ سارے دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، فریب ہے، دھوکا ہے، اور وہ آپ کو آپ کے امن کو خراب کر دے گا اور آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اور ہمارا اتنا تجربہ، اتنا سب کچھ پھر وہ ضائع ہو جائے گا کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وعدے کرتے ہیں، اور شیطان کا مطلب وسوسے ڈالنے والی جو ہیں سوچیں سے جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ اس کا مطلب دھوکا ہی ہے۔ اور اللہ غرورا، غرور کا مطلب غرور کرنا، جو غرور ہے، جو غرور کرے گا، جو تکبر کرے گا، یعنی دیکھیں نا، ہر ایک انسان جو اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس کا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ دیکھو میں اگر اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو وہ اپنا چیز نہیں بتا رہی تو اس کے اندر تکبر موجود ہے۔ وہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ جو بھی انسان کہتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں اور تو غلط ہے، نہیں، جس کو عقل آ جاتی ہے، جس کو شعور آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی یہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین، جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو شیطان الا غرور، شیطان جو ہے اس کے پاس غرور کے سوا کیا ہے؟ الا لا الہ الا اللہ، یعنی ان کے پاس الا یعنی اس کے سوا، تو شیطان کے پاس غرور کے علاوہ ہے کیا؟ تکبر ہی ہے نا اس کا، جو اس کو نیچے نہیں جھکنے دے رہا، جو اس کو غرور۔ اچھا جو آگے ہے نمبر 65 ہے، ان عبادی لائس۔ اچھا یہ نا غرور اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ تکبر جو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مجھے جو لگا نا، وہ غرور وہ ہے جو آپ کا خود کا ہے ہی نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسے ہی بس کہیں سے مل گیا تو اس کے اوپر شوشا مارنا، لمبی لمبی چھوڑنا کہ میں یہ میں وہ، دوسروں کو دھوکا دینا، یعنی آپ کے پاس ہے نہیں، خود کا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، بس کسی کو دیکھا یہاں سے پیسہ مل گیا، پھر اس کے باپ دادا کا پیسہ ہے تو باپ دادا کے پیسے کے اوپر شو مارنا شروع کر دینا، اور شو آف کرنا، میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، میری ماں جو ہے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ۔ لیکن جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا، تو خود کے پاس جب آ جاتا ہے تو وہی پیسہ جو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا باپ چھوڑ کے چلے، پھر وہ جب خود سے جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اپنے پیسے کے اوپر جو تکبر کرنے لگ جاتے ہو نا، تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، تو وہ آپ کے پاس جب ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھو گے تو آپ اس کو کرو گے کہ یہ اس کو کہا جائے گا کہ کسی کی دی ہوئی چیز آپ کے پاس آئی تو آپ نے تکبر کرنے لگ گیا، اپنے آپ کو اونچا دکھانے لگ گیا اور مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نمبر 65 ہے، ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔ جو میرے بندے ہیں، اب یہاں بولا جا رہا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور تمہارا پروردگار وکیل کافی ہے۔ اب دیکھو اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کس نے کی؟ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کرنے کیا آئے ہیں، چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، پھر آپ ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرو گے، مقابلہ بھی نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو جب آپ ان چیزوں کے اوپر، ایک منٹ رکنا ذرا،
ہاں، جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ یہی کام کرنے ہیں، تو آپ نے وکالت کس کی کرنی ہے؟ خود کی وکالت کرنی ہے۔ یہ کیا آپ کا خدا ہے جس کے جیسے میں نے شروع میں ہی بول دیا کہ میں بات ہی نہیں کروں گی، میرا کوئی رب تھوڑی ہے، میں نے اس کے آگے صفائیاں کیوں پیش کرنی ہے؟ میں اپنے اللہ کے سامنے صفائی پیش کر سکتی ہوں، اللہ کو جواب دوں، میں کسی انسان کے جواب دے ان لوگوں کا دنیا والوں کو جو جواب دوں گی تو اس کا مطلب وہ میرے رب ہیں، وہ زبردستی لینے کی کوشش کریں، میرے سکون کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جو میرے بندے ہیں، اس کا مطلب جو میرے بندے کا مطلب ہے جو اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے ہیں نا، جو اللہ کے حکموں کو یاد رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہو جائیں گے، ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ تو اب دیکھو یہ جو ہمارے اندر کی شر پھیلانے والی سوچیں، یا ہمارے باہر سے جو لوگ آتے ہیں شر پھیلانے کے لیے، شیطانیاں کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے، تو ان کے اوپر ہمارا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے آنے پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ رہیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ اس کا ایکسپیرینس کر لیں گے۔ جب آپ اس کا ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جائے گا، اور ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ تمہارا پروردگار یعنی تمہارا جو وکیل ہے وہ اللہ ہی کا، تمہارا وکیل، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارا وکیل۔ اب میں نے وکالت کس کے سامنے کری؟ کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا، کوئی بات کی، کوئی یہ کیا وہ کیا، تو میں ان کو کیوں اپنی صفائیاں پیش کروں؟ میں کیوں ان کے بارے میں ان کو یہ ساری باتیں بتاؤں؟ میرا کوئی لینا دینا ہے، یا ان کا لینا دینا ہے میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ؟ نہ ان کا میری زندگی کے ساتھ کچھ لینا دینا، نہ میرا ان کی زندگی کے ساتھ لینا دینا۔ ہاں، اگر نارمل دنیا کی بات کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو، لیکن اس طرح اللہ کے کلام کے اوپر یہ ساری باتیں کر کے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، اپنی بات کو زبردستی دینا چاہتا ہو، تو اس کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 66 ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اس کا مطلب ہے تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، تم پہ خاص مہربانی کی ہے اس نے۔ اب دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ مجھے سکھا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ آرگیو نہیں کرنی، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ تمہارا رب جو ہے وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کے اندر کشتیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کشتیاں کیسے چلنے شروع ہو جاتی ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ پھر اس طرح کے لمحات جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم نے اپنی سوچوں کو جیسے دیکھو نا، ابھی ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان تجربات کے ذریعے اور ان کشتیوں کے ذریعے جو ہماری دماغ کے اندر چل رہی ہیں، ان کے ذریعے سے اپنا فضل تلاش کرنا ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہی ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، بحث نہیں کرنی، پھر ان کے ساتھ آرگیو نہیں کرنی، ان کی باتوں کا، ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے رب بننے کی کوشش کریں۔ تو دنیا کا کوئی انسان، ان کے ہاتھ میں ہماری عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ اور جو اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ کچھ لے سکتا ہے، بس وہ لڑائی جھگڑا فساد ہی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو تاکہ تم اس کے فضل سے فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر تو اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک سیکنڈ رکنا، میں آتی ہوں ذرا اس کو دیکھ کے۔ ہاں،
یہاں پر جو لکھے نا تلاش کرو. اچھا یہ ہمارے دماغ کی جو کے اندر جو چیزیں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کشتی بن جاتی ہیں، کبھی کیا بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، تاکہ ہمارے اوپر رحیمیت کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحیمیت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. جو اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتا پھر اس کے لیے تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے. نمبر 67 ہے وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ کفور. اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. اور انسان ہے ہی نہ شکر، انسان کفور نہ شکرے کو کہتے ہیں کیا؟ وہ تو نا شکرہ کفارہ، جس کو ہاں کفارہ یہ نہیں کہتے. نہیں ہاں تو کفر، یہ کفر والا کاف ہے کون سا ہے؟ ہاں کافر ہاں والا کفر کاف ہے. والا، ہاں کفورہ، ہاں کافر ہو جاتا ہے نا، انکار انکار کر کرتا دیتا ہے. ہے، انکار کر دیتا ہے. انسان جو ہے انکار اسی وقت کرتا ہے اللہ کے حکم سے جب تھینک یو سو مچ، جب وہ نا جب تم اور جب تم دریا میں تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے. اب یہ ہمارا دریا ہے نا، زندگی جو ہماری گزر رہی ہے یہ دریا ہے، اس میں ہم بہتے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں زندگی کے اندر، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو جن کو تم پکارتے ہو، اب ہم کس کو پکار کس کو رہے ہیں؟ اس نے آواز دی، آؤ ذرا دکھاؤ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کی امن سکون ذرا میں ابھی برباد کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے امن سکون کو برباد کیا جاتا ہے. اس نے ایک آواز دی، اس نے پکارا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے. ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کا. دیکھو نا، آپ کی بات کسی کو اس وقت بتا سکتے کیونکہ وہ تو آپ کو آپ کے امن سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح آپ کو بھی نکال دے. لیکن جو آپ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر، اس کے اندر اگر آپ نے جانا تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ بحث کرنے کا ویسے یا بات کرنے کا. شاید ہم، آپ کو بات سمجھ آئی نہیں آئی مجھے نہیں ہم، پتا، لیکن کون وہ سی نا والی؟ جھگڑا آپ سے ہی کر رہا تھا اصل میں، وہ میرے ہاں سے نہیں کر رہا تھا. تو سنو، کیوں؟ جب اس نے وہ جو دیکھو میں بات بتاتی ہوں. ہاں بولو آپ بولو ہوں بولو بولو. ہاں، جب وہ آپ کا جھگڑا آپ سے کرنا چاہا تو وہ کر نہیں سکا کیونکہ آپ جب میں نے اس کو جواب دینا چھوڑ دیا اس کی ویلیو نہیں دے رہی تھی نا، ہاں تو اس کو ہاں، پتہ لگ گیا یہ مجھے جواب نہیں دے گی نا، تو پھر اس نے آپ کو چاہا پھنسانے کی کہ کوشش کی. نہیں، لڑائی تو ہاں آپ سے تھی. وہ ہاں جو بات آپ ہاں کی جو ہے ہاں نا، ہاں، لڑائی میرے سے تو کرنے آیا تھا وہ. ہاں وہ آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے نا، تو ہوں، میرے ذریعے سے آپ کو ہی آپ کے ٹارگٹ کر ہاں رہا تھا. آپ کو ہاں سمجھ نہیں آیا ہاں، شاید. مجھے سمجھ آ گئی تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا. اسی لیے تو میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. ایک منٹ رکو، میں آ رہی ہوں، ایک منٹ رکو، آ رہی لیکن ہاں سنو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا میں کس طرح سے بات کو گھما، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے پتہ تو چل گیا تھا وہ آپ کی طرف جانا تھا. جیسے میرے سے کرنے کے بعد نا پھر وہ آپ کے خواب کی طرف آ گیا، جو آپ خواب بیان کرتی ہو نا اپنا، تو اس کی طرف آ گیا. تو میں نے بولا بات مجھ سے کر رہے ہو، اس کی باتیں مت لاؤ. وہ وہیں سے جوڑ رہا تھا اصل میں، کنیکشن کر رہا تھا نا اس کو، اس بات کو کہ جو آپ نے دیکھا وہ کیسے ایکسپیرینس کر. بھائی خواب کی بات اور ہے، تم وہ میرے سے کیے نہیں. اسٹارٹنگ میرے سے جب کیا تو اس نے، میں نے کہا کہ بات مجھ سے کرنی ہے تو مجھ سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے اس طرح سے شروعات کی. ابھی وہ آپ کی بات کو لے کر اصل میں کر رہا تھا، یہ تو مجھے سمجھ تھی، لیکن جو بات اس نے پوچھا ہے اس لحاظ سے میں نے اس کو جواب دیا. ہاں کر سکتا ہے، ہاں کچھ معاملات میں نہیں کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، میں نے وہ بھی واضح کر دی. لیکن یہ پھنس گیا تھا.
आया था मुझे फंसाने, खुद ही फंस गया। वैसे आपने गिफ्टिंग क्यों कर दी? मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, इसके लिए मैं थैंक यू करता आपको, लेकिन किस बात पे आपने किया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, यही बात थी, क्योंकि वो ना वो यही करना चाह रहा था कि किसी तरह से मुझे वो, क्योंकि मैंने जब उसको जवाब दिया ना, जब उसको समझ आ गई कि मैंने मैं उसको वो नहीं करूँगी, जो घास नहीं डाल रही, तो उसने आपके ज़रिए से मुझ पे अटैक किया। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैंने उसको थोड़ा-सा 1-2 बीच में जवाब दिया, सही बोल रहे हो आप, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। क्योंकि उसकी वो वो अपना शिकार ढूँढता है कि मुझे कोई शिकार मिले, कि वो कहते हैं ना मुझे बताओ मैं किसको खाऊं, और वो खाने के लिए अपना शिकार ढूंढने के लिए आया था। तो ये इस तरह के लोग अपना शिकार, अब देखो ना इतना टाइम गुजर गया, हमें अभी तक भी अगर समझ नहीं आई इस तरह के लोगों की, तो फिर कब आएगी? जाहिर सी बात है, हम लोगों को इस तरह की इस तरह के लोगों के अंदर रह रह के हमें आखिर में जाके समझ आ ही जाती है कि ये कौन लोग हैं, किस तरह से, और हमारे साथ क्या करते हैं और किस तरह क्या करते हैं, ये सारा फिर हमें पता चल जाता है इस तरह के लोगों का। अच्छा, आगे चल। मैंने ना एक टाइम, सुनो सुनो, एक टाइम ऐसा था ना हम्म कि कुछ लोग ना बातों का बड़ा माहिर होता है ना, कि हम्म एक्सपीरियंस होता है ना, आप समझ सकती हो। कुछ हम्म लोगों हम्म को हम्म, ऐसी ऐसी फन आता है कि लोगों को हाँ कैसे उलझाए ना। तो हाँ उसको, उसके शौर में ये नहीं होता कि हम्म अगर तो मुझे आता है ना कि बातों में हम्म मैं हारा रखता हूँ कि किस तरह से मैं घुमाऊंगा, किस तरह से करूंगा। तो हाँ जिसको ये होता है ना, वो अगले बंदे को बेवकूफ समझता है। जब वो बेवकूफ हम्म समझ के सामने वाले को इस तरह करता है ना, जब वो उससे आगे निकल जाता है ना, फिर वो बोलता है यार ये तो मुझे जवाब दे दिया, अब मैं घुमाऊं। अब वो जितना घुमाएगा उसको पता नहीं कि मैं उतना घुमाऊंगा उसको। ये बात भूल गए वो। हाँ समझ हाँ, रहे हो? क्योंकि मैं मुझे ना कुरान असल में मुझे किताब को पढ़ना था, और ज्यादा मुझे बहस नहीं करनी थी फिजूल की। अगर अब ये 2 दफा लिया भी हमने। मुझे वो जो आपको टारगेट कर रहा था ना, मुझे तो हम्म शुरू से नहीं, बाद में समझ में आया वो जो टारगेट आपको कर रहा था। हम्म हम्म लेकिन वो अगर सीधा सीधा मुझसे पूछता ना, तो मैं सीधा सीधा बता देता उसको ना। हम्म हम्म। लेकिन उसने घुमा फिरा के किया, तो मैंने भी घुमाना शुरू मैंने कर भी दिया। घुमाना शुरू कर दिया। कभी मैं कभी मैं उसको भूख की तरफ लेके गया हूँ, उसको वहीं पर समझ में आ गया। अभी वो समंदर का तो मैंने बोला ही नहीं, डूबने का तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं था। मेरे पास आग का भी विश्वास था। और आपके पास वैसे तो मैं बहुत सारी चाहता हूँ। चीजें, मैं समझती हूँ इन चीजों को, आपको आपको भी मैं समझती हूँ कि हम्म। आप उसको इधर से उधर उधर। हाँ सही है, ये भी उससे लगा अच्छा है। कि हम्म उसे लगा घुमाना उसे आता होगा, मैं बस ऐसे बेवकूफ की तरह बोल जाऊंगा। अगर हम्म। तो मैंने बोला ना, मैं लेकिन उसको भी लेकिन घुमा सकता, इस्माइल उसको ये नहीं इस्माइल पता। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपने बातें की है ना, तो उसको बातों के जवाब मिल रहे थे, तो उससे बन नहीं पड़ रहा था। उससे अब बन नहीं पड़ रहा, तो उसने गालियां निकाल, देखो ना, इंसान कमजोर जब पड़ जाता है ना, तब जाके वो गाली निकालता है, क्योंकि उसको वो फंस, कभी इधर से फंसाता है तो इधर से फंसाऊंगा, जब उधर से भी नहीं फंसता दूसरी तरह से फंसाऊंगा, उधर से भी नहीं फंसता, फिर आखिर में वो कहते गाली ही दे देता है कि ये तो फंसता ही नहीं है। वो गाली इसलिए देता है क्योंकि कोई उसका उसकी दाल नहीं गली, जब उसकी दाल नहीं गली तो वो गाली दे के गया, क्योंकि मेरी दाल गली नहीं थी, कोई मेरी बात को वैल्यू नहीं दे रहा मुझे। तो जब देखो उसकी वो बात जो को वैल्यू जवाब, नहीं दी गई। हाँ जो जो जवाब वो चाह रहा था ना, मैंने वो भी हम्म दे के देखा। वो बोलता हाँ, वो फिर तुम बाज आने इसको वाले क्यों नहीं थे। नहीं समझाते। नहीं नहीं, हम्म उल्टा क्या बोल रहे मुझे कि मैं आपको क्यों नहीं समझाता ये बातें। वो बोलता तू खबासत करता है, मुझे पता है ये वो। हम्म, भाई कोई मैंने नहीं। आपको बहुत दफा कहा था कि नहीं, कि कुछ क्या? चीजें आपको नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन आप बोलती हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मगर ठीक है, हाँ, आप अपनी जिंदगी के बयान बारे में, करो। जिंदगी के बारे में। हाँ। हम्म। हाँ बहुत हाँ मतलब मैं कि कुछ बातें हाँ वो समझता है कि मैंने आपको कोई बात से को
कोई बात ना मैं आपको बताता नहीं हूँ, छुपाता हूँ, इस तरह लग रहा था ना उसको। हालांकि हाँ उसको पता नहीं कि मैं आपको हर बात है वो बताता हूँ। पहले तो कई दफा हमारे साथ इस पर बहस हुआ कि नहीं। ये जो ये आके बोलता है फिर से लोगों के बारे में बोलती हो। तो लोगों इसमें के तो बारे मेरा में आपका बात नहीं बहुत करूंगी तो किसके बारे में बात करूंगी? मुझे बताओ इस्माइल, देखो मैंने जो जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किए हैं उसी के बारे में तो बात करूंगी मैं। अगर जो मैंने एक्सपीरियंस हाँ नहीं किया उसमें तो उसके लोग बारे थे में ना। बात थोड़ी करूंगी। हाँ, तो जिसके ऊपर बिल्कुल। जो एक्सपीरियंस किया मैं उसी के बारे में बात करूँ। अब मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, मैंने फिरकों का ये मैंने बताया। पहले भी तो बताया फिर था उसको। हम्म, मैंने कहा जो करंट फिरके में आप थी ना, हाँ अभी तो आप निकल गई हो, जहां लास्ट पर वाला आप जो था, हाँ लास्ट वाला हाँ जो था। लास्ट वाला जो था, तो आप उसी का बता रही हो, तो उसमें क्या मैं है? उसका भी बताती बताएगी हूँ, जरूर दूसरों का बताओ। भी बताती हूँ। जिस जिसमें मैं थी मैं सारों का ही हम्म बताती हूँ। मेरे हम्म साथ तो तजर्बा सारों का ही हुआ है, जिन जिन लोगों के बीच में गई हूँ। तो जाहिर सी बात है सबका ही बोलती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं क्यों ना बात करूं? तो उसकी बिल्कुल। बात ना करूं तो मैं किसकी बात करूं? मैं खामोशी से बोलूं मैंने सुबह उठी, मैंने आंखें खोली, मैंने आंखें बंद की, मैंने कानों से मैंने किसी को नहीं सुना, कानों से मैंने सुना। मैं लोगों के बीच में गई लेकिन मैंने लोगों को सुना नहीं, मैंने आंखें कान भी बंद कर लिए, मैंने आंखें भी बंद कर ली। ये बताऊं क्या मैं? ये तजर्बा दूं इसको मैं? तो जाहिर सी बात है मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ ना दुनिया के सामने, और क्या कर रही हूँ? तो वही करना होता है। किसी दूसरे की जिंदगी का एक्सपीरियंस थोड़ी शेयर करी। जैसे वो दूसरे लोग जो है वो किसी और 1400 साल 2000 साल पहले लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं कम से कम उस तरह तो नहीं करी, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करके बता रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। अगर किसी के साथ इस तरह का मिलता जुलता वाकया हो तो वो इस तरह करे, ऐसे करे, वैसे करे, तो वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीख असल लेगा। बात वो नहीं है। हम्म, जो देखो ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। हम्म, जिसकी सोच आप हमेशा कहती हो ना, जिसकी सोच जैसा है ना उसको वैसे ही लग रहा होता है। मुझे हाँ मुकम्मल करने बिल्कुल। दो। हाँ मैं भूल ही गया क्या बोलने वाला था मैं। लो जी, मुकम्मल अ, करने तो साथ ही यही बात बोल के मैं भूल मैं तो गया। बोली ही नहीं, मैं तो बोली ही जिसकी नहीं। सोच रुको रुको रुको, याद करने दो। अच्छा छोड़ो, जाने दो, याद आ जाए तो मैं बताता हूँ बात में। आप बोले, अनम्यूट करो। अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ था, सॉरी। छोड़ो, हाँ वो छोड़ो। ये आपने गिफ्टिंग क्यों की, ये मुझे समझ नहीं आया किस बात से। आपने उसको पछाड़ दिया था इतना जबरदस्त जबरदस्त जवाब देके। तो फिर उसके पास जवाब नहीं था तो उसने देखो ना गालियां पे आ गया जब उसके पास जवाब नहीं। इसीलिए तो गिफ्ट किया कि इतने जबरदस्त जबरदस्त आपने उसको जवाब दिए और वो उससे बन नहीं पड़ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। इसलिए किया क्योंकि देखो ना, ये भी तो एक बात होती है कि वो जो बात करते हैं आप उससे बेहतर उसको जवाब दे रहे हो, उसको लाजवाब कर रहे हो। तो जब कोई इंसान किसी को लाजवाब कर देता है तो फिर भी वो अपनी जिद पे आ जाए तो इसका मतलब है वो जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बस इतनी सी बात है। उसको पता है वैसे ना, हाँ मैं हाँ कैसा करता हूँ पता है उसको। वो याद है, मेरे ख्याल से कल परसों की बात है, वो हैप्पी को सामने उसने पकड़ लिया था। हैप्पी और हंस रहा था ना, जो हैप्पी मेरे लोगों ने को उसी को बोल दिया कि तुम गलत हो। तो इसको बड़ा बर्दाश्त नहीं गुस्सा हो आया था पाया। वैसे। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो चलो आगे खैर, पढ़ते हैं, हम अपनी आप आयतों पे आ जाए। कंटिन्यू करें। हाँ यहाँ है अफा मिन तुम अन यखसिफा बिकुम जानिबल बर्रे औ अच्छा ये वाली आयत तो हमने पढ़ ली थी, और आयत पढ़ ली थी, इसका तर्जुमा औ औ युरसिला अलैकुम हासिबन सुम्मा ला ताजिदू लकुम वकीला। वकील का मतलब होता है किसी की वकालत करना, किसी चीज की दलीलें देना, किसी चीज, हाँ दलील किसी चीज की, किसके आगे वकील दलीलें देनी होती हैं हमें? क्या तुम बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ धसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम
اپنا کوئی وکیل نہ پاؤ۔ تو دیکھیں ہم نے اپنی وکالت کیا کرنی ہے، ابھی یہاں پہ بھی جو ہم بڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے کلام کے اوپر اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اپنی وکالت کر سکتی ہوں، میں کسی اور کی وکالت نہیں کر سکتی، کسی دنیا کے کسی اور انسان کی وکالت میں کیوں کروں، اس کی صفائیاں کیوں دوں، اس کے بارے میں کیوں کروں۔ ہاں جیسے ابھی یہ جو جس طرح سے یہ ہوا بھی ہے، کیا تم بے خوف ہو، ہم لوگوں کو بتایا